گھر کی چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، پانی کی مشکیں اٹھا اٹھا کر میری کمر پہ نشان پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے دے کر میری سانس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اہل کتاب اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ نمازوں کے درمیان فاصلہ نہیں کرتے تھے، سلام پھرتے ہی فٹافٹ نماز نہ اگلی شروع کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکاۃ المصابیح کتاب الصلاۃ کے ذیل میں فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں، جو ذکر اذکار ہیں، ان کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر کر رہے۔ اس بات پر ہم گفتگو کر چکے کہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہمارے ہاں مروج ہے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، بلکہ آقا نے تو اسے افضل الذکر قرار دیا کہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ افضل الذکر ہے۔ مگر ایک بات جو انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ کو بتائی جائے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک لفظ یہی لا الہ الا اللہ کا ہی ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً کئی طرح کے اذکار فرض نماز کے بعد کیا کرتے تھے، جن میں چوتھا کلمہ بھی شامل ہے، جن میں استغفر اللہ العظیم کے کلمات بھی شامل ہیں، جن میں اللہ اکبر کے کلمات بھی شامل ہیں، اور جن کے اندر یہ جو ہم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ کلمات بھی احادیث پاک کے اندر فرض نمازوں کے بعد ذکر کرنے کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور آقا انعامدار نے اس پر بڑی تاکید فرمائی ہے، اس کا بڑا اجر بیان فرمایا، بہت ثواب بیان فرمایا۔ میں حدیث پاک کا ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور یہاں پر لفظ آیا 33 بار اللہ اکبر کہے، اور اس کو 100 کا فگر پورا کرنے کے لیے چوتھا کلمہ ساتھ پڑھ لے، اس حدیث پاک میں یہ لفظ ہے۔ 3 بار جب 33 بار پڑھیں گے تو 99 بن جائے گا، تو کہا 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد چوتھا کلمہ جو ہے اس کو پڑھ لے، تو پھر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی قبولیت دعا کے لیے زیادہ اچھا وقت کون سا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا، ایک تو آخری رات کے بیچ میں یعنی تہجد کا ٹائم، اور دوسرا فرمایا فرض نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو، یہ بھی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ یعنی جہاں اذکار کی تعلیم دی، وہاں فرض نماز کے بعد دعا کرنے کی بھی تلقین اور تعلیم عطا فرمائی کہ اس سے بھی انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ، تم نماز کے بعد معوذات پڑھ لیا کرو۔ معوذات وہ جو آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ گویا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ مختلف طرح کے اذکار حضور صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے بعد بیٹھ کر یہ کیا کرو۔ اور یہ جو تسبیح ہم ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر والی، اس کا ایک مشہور نام ہے تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ طویل حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر کے کام خود کرتی تھیں اور مشقت کی وجہ سے کافی تکلیف اٹھاتی تھی، تو آپ کی خواہش تھی کہ اگر ہمیں کوئی لونڈی مل جائے، گھر میں کام کرنے والی عورت مل جائے۔ تو ایک بار کسی جنگ سے
लौंडियां आई तो हजरत अली ने कहा कि फातिमा अपने बाबा के पास जाओ, लौंडियां आई हुई हैं, उनसे दरखास्त करो कि एक लौंडी आपको भी दे दे। सैयदा कायनात घर जाती हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ और लोग बैठे होते हैं, मसरूफियत होती है, तो वो लोगों के सामने बात करना मुनासिब नहीं समझती, वापस आ जाती हैं। सरकार ने देख लिया कि बेटी आई थी, बात किए बगैर चली गई, तो सरकार रात को इशा के बाद उनके घर चले गए। हजरत अली फरमाते हैं कि हम बिस्तर पे लेट चुके थे, हम उठने लगे, हुजूर ने कहा लेटे रहो लेटे रहो, हुजूर हमारे दरमियान बैठ गए। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर के पाँव जो हैं वो मेरे पेट को लग रहे थे, आका हमारे दरमियान आके बैठ गए। फिर पूछा बेटी आप किस लिए आई थी? तो उन्होंने कहा अब्बा जान घर की चक्की पीस पीस कर मेरे हाथों पे छाले पड़ गए हैं, पानी की मशकें उठा उठा कर मेरी कमर पे निशान पड़ गए हैं, झाड़ू दे दे कर मेरी सांस को तकलीफ हो जाती है, तो अगर कोई लौटी आई है मुझे पता चला तो आप हमें दे दें। सरकार का जवाब सुनने वाला है, कहा मेरी बेटी असहाबे सुफ़ा, वो गरीब सहाबाए किराम जो अपना घर बार छोड़कर इस्लाम की खातिर मदीने आए हैं, वो मस्जिद नबवी के चबूतरे पर भूख से अपने पहलू पलटते रहते हैं। इतनी भूख होती है उनको खाने को नहीं मिलता, कभी यूं साइड बदलते हैं कभी यूं साइड बदलते हैं। मेरी बेटी मैं ये लौंडियां बेचकर उनके खाने का सामान करूंगा, जब तक उनके मामलात पूरे नहीं होते मैं आपको लौंडी नहीं दे सकता। हाँ, उस लौंडी से बेहतर मैं आपको और एक चीज देता हूं, अगर आप उसको पढ़ती रहोगी अल्लाह ताला उससे आपकी थकावटें भी दूर करेगा, परेशानियां भी दूर करेगा और लौंडी से ज्यादा आपको राहत मिलेगी। कहा बजान बताइए मैं क्या किया करूं? कहा नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो और 34 बार अल्लाह अकबर कहा करो। इसको तस्बीह फातिमा कहा जाता है। हुजूर ने अपनी बेटी को ये तालीम फरमाई। तो हमारे लिए इसके अंदर पैगाम ये है कि फर्ज नमाजों के बाद, और इस उलमा ने ये भी कहा कि अगर फर्ज नमाज के बाद सुन्नतें हैं और नफिल हैं, अगर इंसान वो सुनते पढ़कर बैठकर ये नफिल पढ़ ये वाली तस्बीह पढ़ ले तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, इसको भी नमाज के बाद ही कहा जाएगा। यानी ये नहीं है कि सवाब कम हो जाएगा कि फर्जों के बाद नहीं पढ़ी और बाद में जाके पढ़ी है तो सवाब ना मिले, ऐसा नहीं है। जिन फर्जों के बाद सुन्नतें हैं जैसे ज़ुहर के बाद हैं, इशा के बाद हैं, अगर उनमें एंड पर बैठ के पढ़ लें तो वो भी हदीस पर अमल हो जाएगा, उसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। और इस सिलसिले में एक हदीस पाक हजरत अरज़क बिन कैस कहते हैं कि हमें हमारे इमाम ने नमाज पढ़ाई, उनका नाम था वो रश्ता, उनका एक कुन्नियत थी। उन्होंने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास नमाज पढ़ता था और ऐसे नमाज पढ़ता था जैसे मैंने आपको पढ़ाई है। आका नामदार की अगली सफ में दाईं साइड पर हजरत अबू बकर उमर भी नमाज पढ़ा करते थे। तो कहते एक मर्तबा एक शख्स आया, नमाज की पहली तकबीर में शामिल हुआ, यानी शुरू से शामिल था। जब सरकार ने सलाम फेरा, हुजूर ने दाएं और आका बाएं सलाम फेरते थे, और जब आका सलाम फेरते थे तो इतना चेहरा फेर लेते थे कि हम आका नामदार के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर लिया करते थे बैठे हुए दाएं बाएं। वो कहते हुजूर अपना चेहरा फेर कर सलाम फेर कर हमारी तरफ बैठे, तो वो आदमी जिसने हमारे साथ पहली रकत में शामिल होकर नमाज पढ़ी थी, वो फटाफट सलाम फिरने के बाद खड़ा हुआ और खड़ा होकर उसने नफिल पढ़ने का इरादा किया कि मैं उठ के अपनी जो अगली सुनते नफिल है वो पढ़ूं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, उसके कंधे से पकड़ा और कहा बैठ जाओ, कहा बैठ जाओ। अहले किताब सिर्फ इसलिए हलाक हुए कि उनकी नमाजों के दरमियान फासला नहीं होता था। ये अल्फाज बहुत काबिल तवज्जो। उसने उस बंदे ने क्या किया, फर्ज पढ़ने के सलाम फिरे, उसने कोई जिक्र नहीं किया, कोई दुआ नहीं पढ़ी और फटाफट उठ के सुनते नफिल शुरू कर दिए। हुजूर भी बैठे हुए हैं मुसल्ले पर, उमर फारूक इधर बैठे हुए हैं, तो वो खड़े हुए उठकर उसके कंधे पे हाथ रखा, कहा बैठ जा, तुम्हें मालूम नहीं अहले किताब इसलिए तबाह हुए कि वो नमाजों के दरमियान फासला नहीं करते थे। अब ये फासला ना करने का मतलब क्या है? उलमा ने इसके 2-3 माने किए। एक माना तो ये किया है फासला करने का माना, यह फर्ज जहां पर पड़े हैं तो सुन्नते और नफिल थोड़ी जगह चेंज करके पढ़ो। एक उलमा ने इसका ये माना किया है, फासला करने का मतलब ये है।
کہ جہاں فرض پڑھے ہیں آپ نے اس سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہٹ جاؤ، آگے پیچھے ہو کے نماز پڑھ لو تاکہ فاصلہ ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر لوگ جہاں فرض پڑے ہیں وہی کھڑے کھڑے سنتے شروع کر دیں گے تو پیچھے بعد میں آنے والے کو مغالطہ رہے گا، پتہ نہیں جماعت ختم ہو گئی ہے، جماعت ہونی ہے یا جماعت چل رہی ہے، ان کو مغالطہ ہوگا۔ جب بندے تتر بتر ہو جائیں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جائیں گے تو یہ خیال ختم ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا نماز جماعت ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ جگہ بدل کے نماز پڑھیں گے، یہاں فرض پڑے ہیں، یہاں سنت پڑی ہے، تو جہاں جہاں سجدہ کیا قیامت کے دن وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں گواہی دینے والی بن جائے گی کہ مولا یہاں بھی اس نے سجدہ کیا، یہاں بھی اس نے سجدہ کیا، یہاں بھی اس نے سجدہ کیا۔ زمین کا ہر وہ مقام اس کے حق میں گواہی دے گا جہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرتا تھا۔ فاصلہ کرنے کا جو تیسرا معنی علماء نے بیان کیا اور جو اس باب کے حوالے سے زیادہ مناسب ہے، چونکہ باب ہے فرض نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، تو فاصلہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ یار سلام پھرتے ہی فٹافٹ نماز نہ اگلی شروع کر دو، بلکہ تھوڑی سی کوئی ذکر اللہ کا، کوئی تسبیح، کوئی دعا مانگو اور پھر سنتے شروع کرو۔ یہ علماء نے بیان کیا کہ ان کا یہ کہنا کہ اہل کتاب اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ نمازوں میں فاصلہ نہیں کرتے تھے، یعنی بس جو ضروری نماز تھی وہ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی بارگاہ میں دعا اور تسبیحات نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس بات پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کندھا پکڑ کے بٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ، جلدی نہ کرو، تھوڑا بیٹھ کر حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام بیٹھا ہے، اور امام بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے اٹھنے کا انتظار نہیں کر رہے، اپنی نماز آپ نے اگلی شروع کر دی ہے۔ یہ ادب کے خلاف ان کو نظر آیا عمر فاروق کو، اس لیے انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تم۔ تو پھر بعد میں جب سرکار دو عالم کی جب انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ظاہر ہے آواز اونچی ہوئی ہوگی، حضور نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، کہا اے خطاب کے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں رشد و ہدایت پر قائم رکھے، یعنی تو نے جو کہا ٹھیک کہا ہے، ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ فرض کے بعد بندے کو تھوڑا سا وقت، منٹ، آدھا منٹ، 1.5 منٹ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر اذکار کر کے پھر اگلی نماز شروع کرنی چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔